لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا فإن اللہ لا يحب المسرفین. مومنین کرام، ہمارا موضوع گناہان کبیرہ ہے. قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں گناہان کبیرہ کون کون سے گناہ ہیں، ان کو پہچاننا، پھر ان سے اجتناب کرنا اور اپنے آپ کو گناہان کبیرہ سے دور رکھنا، یہ ہماری اہم ترین ایمانی اور مذہبی اور دینی ذمہ داری ہے. لہٰذا گناہان کبیرہ کی شناخت کے لیے اور اس کی پہچان کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے اور اس سے اجتناب کرنے کے لیے ایک سلسلہ جو ہے آپ کے خدمت میں گناہان کبیرہ کے عنوان سے شروع کیا ہے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں چند بزرگ گناہوں کا تذکرہ کیا. ان گناہوں میں سے عاق والدین کا ذکر ہوا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان نہ کرنا بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، اور اس کے برے آثار اور اس کے برے نتائج اور اس کے عواقب اور انجام کو آپ کے خدمت میں بیان کیا. آج ایک اور اہم ترین گناہ جو معاشرے میں بہت ہوتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے بہت ساری تباہیاں ہیں، بہت ساری بربادیاں ہیں، اور اس گناہ کے برے آثار اور نتائج میں سے دنیا میں بھی بہت ساری مصیبتوں میں اور بلاؤں میں اور عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے لیے تو یہ گناہ جو بھی انجام دے وہ اہل جہنم ہے، وہ اہل نار ہے، ان کے لیے خطرناک قسم کے عذاب اور عقاب ہے. اس گناہ کے بارے میں بیان کرنا ہے. وہ اہم ترین گناہ جو قرآن پاک کی آیات میں اس کو قطعی گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، اور روایات میں بھی اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، اور ہمارے فقہا نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو بہت بڑا گناہ اور اس کے بہت برے آثار و نتائج کو بیان کیا ہے. وہ اسراف کرنا ہے. اسراف گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور اسراف کرنے والا اس کے لیے عذاب ہے، عقاب ہے، اور دنیا میں بھی اس کے برے آثار اور انجام ہے، اور قیامت میں بھی اسراف کرنے والے کے لیے بہت بڑا عذاب اور عقاب ہے. اب آج کے درس میں ہم سب سے پہلے اسراف کی تعریف کریں گے. اسراف کا معنی لغت میں فضول خرچی کرنا اور حد سے زیادہ تجاوز کرنا اور ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرنا اور اعتدال کو چھوڑ دینا، میانہ روی کو جو ہے وہ نظر انداز کرنا. یا پھر اسراف کی معنی جو ہے جتنا انسان کے لیے ضرورت ہو، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، پہننے کے لحاظ سے، اس ضرورت سے تجاوز کرتے ہوئے
ضرورت کو نظر انداز کرتے ہوئے حد سے زیادہ خرچ کرنا اور کسی چیز کو جو ہے وہ اخراجات خرچ کرنا جو ہے وہ اسراف کہلاتا ہے۔ اسراف یعنی اس کا اعلیٰ جو مصداق ہے وہ خدا کی نعمتوں کو ضائع کر دینا، اور خدا کی نعمت سے صحیح اور جائز اور درست استفادہ کرنے کے بجائے نعمت الہی کو، رزق الہی کو، خدا نے جو مال دی ہے، دولت دی ہے، اس کو ضائع کر دینا اور اس کو تباہ اور برباد کر دینا، اس کا جو ہے یہ اسراف کا ایک حقیقی اور واقعی مفہوم ہے اور بہترین مصداق ہے۔ چنانچہ مستدرک الوسائل باب اطعمہ اور اشربہ صفحہ نمبر 94 پر جو ہے جناب محدث نوری نے نقل کیا ہے، امام صادق سے یہ روایت ہے، ان الصادق علیہ السلام انہ نظر الی فاکہۃ قد رامت من دارہ لم یستقص عقلھا۔ حضرت امام صادق نے دیکھا کہ ایک شخص نے میوے کا آدھا حصہ کھا لیا اور آدھا حصہ جو ہے نا وہ بچا کے اس نے پھینک دیا۔ لم یستقص عقلھا، پورا میوہ جو ہے اس نے نہیں کھایا، آدھا حصہ کھا کے آدھا حصے کو پھینک دیا۔ فغضب علیہ السلام، حضرت امام صادق اس کام سے ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے۔ وقال، مولا نے پھر اس کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، ما ھذا ان کنتم شبعتم فإن کثیرا من الناس لم یشبعوا، اگر تمہارا پیٹ بھر گیا ہے اور تمہیں ضرورت نہیں ہے تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بھوکے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں۔ فإن کثیرا من الناس لم یشبعوا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے نہیں ہیں، وہ محتاج ہیں۔ فأطعموہ من یحتاج الیہ، اس میوے کو جو ہے نا وہ کھلا دو ان لوگوں کو جو اس میوے کا جو ہے نا وہ محتاج ہے۔ لہٰذا یہاں پر مولا نے اسراف کے مورد کو بھی بیان کیا کہ آدھا حصہ کھا لیا ہے، آدھا حصہ جو ہے نا وہ پھینک دیا ہے۔ مولا نے فرمایا یہ اسراف ہے، اور تم اگر بے نیاز ہو گیا ہے، تمہیں اگر ضرورت نہیں ہے، تو یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کے ضرورت مند ہیں اور اس چیز کے جو ہے نا وہ محتاج ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مولا امام صادق نے فرمایا رزق خدا کو ضائع کرنا اسراف ہے، حتی الامکان رزق الہی کو بچاؤ، اور تم اگر ضرورت مند ہے تو ان کو ضرورت مند لوگوں تک جو ہے نا وہ پہنچاؤ۔ جیسے ہمارے یہاں عموماً جو ہے وہ شادی کے محفلوں میں اور شادی کے جو ہے اجتماعات میں یا خوشیوں کی محفلوں میں بہت سارے کھانے جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں، بہت سارے ڈش جو ہے بنائے جاتے ہیں، اور کس قدر جو ہے نا وہ کھانا جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اس کو دور پھینک دیتے ہیں اور وہ ضرورت مندوں تک نہیں پہنچتا، نعمت الہی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ اسراف کا قطعی مورد ہے، اور اس طرح کر کے نعمتوں کو ضائع کر دینا اور ضرورت مند لوگوں کے ہوتے ہوئے ان نعمتوں کا ضرورت مند لوگوں تک نہیں پہنچانا، یہ قطعاً جو ہے نا وہ اسراف ہے، اور اسی کو شریعت میں اسراف کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ عقاب اور عذاب ہے۔ چنانچہ بہار الانوار میں اور اسی طریقے سے حضرت آیت اللہ دستغیب نے گناہان کبیرہ صفحہ نمبر 99 پر اسراف کی تعریف کرتے ہوئے اور اسراف کے مورد اور اسراف کی مصداق کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت اسبغ ابن نباتہ جو کہ مولا کے بزرگ اور انتہائی باوفا صحابیوں میں سے ہے، اسبغ ابن نباتہ نے مولا کائنات سے اس روایت کو نقل کیا ہے، ان الاسبغ ابن نباتہ ان امیر المؤمنین للمسرف ثلاث علامات۔ حضرت اسبغ ابن نباتہ نے مولا کائنات سے اس روایت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ مولا نے فرمایا اسراف کرنے والے کی 3 علامتیں ہیں، اگر یہ 3 علامتیں کسی انسان میں پائی جائیں تو وہ مسرف ہے، وہ اسراف کرنے والا ہے، وہ اعتدال کے راستے سے ہٹ رہا ہے، میانہ روی کے راستے سے ہٹ رہا ہے، اور اسراف کرنے والوں کے دائرے میں جو وہ شامل ہوتا ہے۔ تو اسراف کرنے والوں کی 3 علامتیں ہیں۔ کیا ہے وہ 3 علامتیں؟ فرمایا جو چیز انسان کی ضرورت سے بالاتر ہے، جس چیز کی انسان کو ضرورت نہیں ہے، ایسی چیزوں کو جو انسان کی کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے، یا رہنے کے حوالے سے، یا زندگی کی دوسرے ضروریات کے حوالے سے، ان چیزوں کو آمادہ کرنا، فراہم کرنا جو انسان کی شان سے بالاتر ہے، ضرورت سے بالاتر ہے،
اور ان چیزوں سے استفادہ نہیں ہوتی، ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا ہے، ان چیزوں کو جو ہے نا وہ اسراف کہا گیا ہے۔ لہٰذا جو لباس انسان کی ضرورت ہے اس پر کوئی حساب نہیں ہے، کوئی عقاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے جائز اور مباح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو کھانا ہمارے لیے ضرورت ہے اور اس کو کھانے کا حکم دیا ہے، کلو، اس کو کھا لو، جو پینے کی ہماری ضروریات اس کو پینے کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسراف کرنے سے منع کیا، ولا تسرفوا۔ تو مولا کائنات نے فرمایا وہ چیزیں جو انسان کی ضرورت سے بالاتر ہے اور وہ چیزیں جو ضائع ہو جاتی ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ اسراف کے مصادیق میں سے ہے، اور یہ جو چیزیں ضائع کی گئی ہے یا انسان کی شان سے، انسان کی جو ضرورت سے بالاتر ہو، للمسرفی ثلاث علامات، اسراف کرنے والے انسان کی 3 علامتیں ہیں۔ یأکل ما لیس لہ، وہ اپنی شان سے بالاتر، اپنی ضرورت سے بالاتر کھانے پینے کی چیزوں کو جو جمع کرتا ہے اور اپنی شان سے بالاتر جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے۔ ایک انسان کی جو معیار ہے، انسان کی جو شان ہے، اس کے مطابق کھانا کھانا اور کھانے کی ضروریات کو جمع کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کی شریعت نے ہمارے لیے بہت تاکید کی ہے۔ لیکن حد سے زیادہ کھائیں اور ضرورت سے زیادہ جو ہے نا وہ جمع کریں، پھر اس کو جو ہے نا ضائع کر دیں، مولا کائنات نے فرمایا یہ اسراف ہے اور اس کے لیے عذاب اور عقاب ہے۔ یأکل ما لیس لہ، وہ اپنی شان سے زیادہ کھاتا ہے یا اپنی شان سے زیادہ جو ہے وہ جمع کرتا ہے۔ ویشتری ما لیس لہ، ایسی چیزوں کو خریدتا ہے جو اس کی شان سے بالاتر ہے، اس کی ضرورت سے بالاتر ہے۔ ویلبس ما لیس لہ، اور وہ ایسا لباس پہنتا ہے جو اس کی شان سے بالاتر ہے، جو اس کی ضرورت سے بالاتر ہے۔ مثال کے طور پر کپڑے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، جو ہمارے لیے گرمیوں میں ضرورت ہے، جو ہمارے لیے سردیوں میں ضرورت ہے، جو ہماری شادیوں میں ضرورت ہے، جو ہمارے غم میں ضرورت ہے، ایسے لباس ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہماری ضروریات زندگی میں سے ہے، اور یہ اعتدال ہے اور یہ ہماری ضروریات زندگی میں سے ہے، اس کے لیے کوئی گناہ، کوئی عقاب نہیں ہے۔ لیکن اگر ضرورت سے زیادہ لباس بنائے گئے ہیں اور مجھ سے کچھ لباس جو یقیناً جب ضرورت سے بالا ہے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے اور وہ پہننے میں نہیں آتا ہے، اور اس لیے پھر ایسے لباس کو پھر دور پھینک دیے جاتے ہیں، کسی کے کام میں بھی نہیں آتا ہے۔ اب ایسے لباس کو جو آپ کی ضرورت کا نہ ہو وہ آپ غریبوں تک پہنچا دیں، وہ آپ ضرورت مند لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائیں۔ آپ نے ہر قسم کے لباس جو ہے وہ بنوا دیا، آپ نے گرمی کی کئی جوڑے، سردی کی کئی جوڑے، شادیوں کے خوشیوں کے جوڑے، غم کے جوڑے سب بنایا، اس کے بعد پھر وہ آپ نے استفادہ نہیں کیا، وہ آپ کے کام میں نہیں آیا، اب اس کو آپ نے دور جو ہے وہ پھینک دیا، تو یہ اسراف ہے۔ آپ نے لباس میں اسراف کیا، اور وہ کھانا جو آپ کی ضرورت سے زیادہ تھا وہ آپ نے پھینک دیا، یا آپ نے کھانے میں جو ہے وہ اسراف کیا۔ لہٰذا مولا نے فرمایا جو انسان کی شان سے بالاتر ہو، انسان کی ضرورت سے بالاتر ہو، ان چیزوں کو جو ہے وہ اسراف کہا جاتا ہے۔ اسراف کی مصادیق میں سے مال کا اسراف ہے اور لباس کا اسراف ہے، اور ان میں سے ایک اہم ترین اسراف جو ہے وہ خدا کی ایک جامع مفہوم نعمت الہی، رزق الہی، اس میں جو ہے نا وہ اسراف کرنا ہے۔ جو بھی رزق الہی ہو، نعمت الہی ہو، اس میں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو ضائع ہونے سے، اسراف ہونے سے جو ہے وہ بچانا چاہیے۔ اور اسراف کا دائرہ صرف مال کی حد تک نہیں ہے کہ مال کو ضائع نہ کریں، نعمت الہی کو ضائع نہ کریں، لباس کو ضائع نہ کرے، کھانے کی چیزوں کو ضائع نہ کرے، بلکہ اسراف کا دائرہ انسان کی مادی نعمتوں سے بالاتر ہے۔ خدا کے ان الطاف میں سے ہے وہ انسان کی زندگی ہے، انسان کا وقت ہے، وقت کو ضائع کرنا یہ بھی اسراف ہے۔ اسی طریقے سے اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو اور اپنی عمر کو ضائع کرنا یہ بزرگ ترین اسراف کے جو ہے وہ مصادیق میں سے ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مولا کائنات کا فرمان ہے اشد الغصص فوت الفرص، سب سے زیادہ انسان کے لیے غم و اندوہ کا جو باعث ہے، پریشانی کا جو باعث ہے، انسان کے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ وقت انتہائی قیمتی جو ہے نا وہ سونا ہے، اور قیمتی جو ہے نا وہ سرمایہ ہے، اور وہ لوگ جو وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، کسی کام میں اس کا وقت نہیں آ رہا ہے،
نہ محنت کرتے ہوئے، نہ زحمت کرتے ہوئے، نہ عبادت کرتے ہوئے، نہ پڑھتے ہوئے، نہ مطالعہ کرتے ہوئے، فضول باتوں میں، پارکوں میں اور مختلف جگہوں میں وقت کو جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ اس وقت کے ذریعے سے وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ وقت کو ضائع کرنا، اپنی عمر کو ضائع کرنا، یہ اسراف کی ایک اعلیٰ مصادیق میں سے ہے، اور وقت ضائع کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ عذاب ہے، بہت زیادہ عقاب ہے۔ چنانچہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے فرمایا اشد الغصص، سب سے زیادہ غم اور غصہ، پریشانی کس انسان کے لیے ہے؟ فوت الفرص، ان لوگوں کے لیے ہے جو بہترین لمحات کو، بہترین اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں اور کامیابیوں کی جو اعلیٰ درجات ہے اس کو نہیں پاتے۔ اسی وجہ سے سورہ مبارکہ فاطر کی آیات میں سے ہے جس میں اسراف کی بدترین انجام اور عاقبت کو بھی بیان کیا ہے، اسراف کرنے والوں کے لیے جہنم کا بھی اعلان کیا ہے، اور اسراف کرنے والوں کی بدترین انجام اور عاقبت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی حسرت، انسان کی ندامت، اور قیامت کے دن انسان کے لیے جو افسوس ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وقت ضائع کیا ہے، زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ ضائع کیا ہے۔ ان کی حسرت کو بیان کرتے ہوئے وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ہیں ان میں سے اکثریت اہل اسراف ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا ہے، عمر کے سرمایہ کو ضائع کیا ہے، اس دنیاوی زندگی کے ذریعے سے اس کو عبادت میں خرچ کر کے، اطاعت میں خرچ کر کے، خلق خدا کی خدمت میں خرچ کر کے اور خدا کی بندگی میں خرچ کر کے اعلیٰ ترین مقامات اور درجات کو حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو کفر میں ضائع کیا اور خدا کی معصیتوں میں، نافرمانیوں میں اپنی زندگی کے سرمایہ کو ضائع کیا۔ اب یہ لوگ جب جہنم میں ڈال دیے جاتے ہیں تو فریاد کرتے ہوئے، چیختے ہوئے ان کے منہ سے یہ جملے نکلتے ہیں، خدایا ہمیں جہنم کی آگ سے نکال دے، اس جہنم سے ہمیں خارج کر دے اور ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ کیا کریں گے دنیا میں جا کر؟ نعمل صالحہ، ہم عمل صالح کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، وہ جو گناہ ہم کرتے تھے، معصیت کرتے تھے، ان گناہوں کو ہم تکرار نہیں کریں گے، اب ہم اطاعت کر کے، عبادت کر کے پلٹ کے آ جائیں گے۔ ہماری زندگیاں ضائع ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، بگڑی ہوئی زندگی کو ہم دوبارہ جو ہے وہ بنائیں گے، اور ہمارا وقت ضائع ہو گیا اس کو ہم اطاعت میں، عبادت میں صرف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے ان کو؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں عمر اور زندگی نہیں دی تھی جس زندگی میں تم بہترین نصیحت پا سکتے تھے، ہدایت پا سکتے تھے، اطاعت کر سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سے استفادہ کیا، وقت کو ضائع نہیں کی، زندگی کو ضائع نہیں کی، اوقات کی انہوں نے قدر کی اور وقت کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی وجہ سے وہ اعلیٰ ترین درجات کو انہوں نے جو ہے وہ پا لیا ہے۔ وجاءکم النذیر، کیا تمہارے طرف ڈرانے والے انبیاء نہیں آئے تھے؟ تمہیں ڈرایا تھا، اسراف سے ڈرایا تھا، وقت کو ضائع کرنے سے ڈرایا تھا، اور نعمت کو ضائع کرنے سے ڈرایا تھا، زندگی اور عمر کو ضائع کرنے سے ڈرایا تھا۔ تم لوگوں نے مال کو ضائع کیا، وقت کو ضائع کیا، زندگیوں کو ضائع اور برباد کیا۔ زندگی ضائع کرنے والے، عمر کی اسراف کرنے والے لوگوں کا یہی انجام ہے، یہی عاقبت ہے، تم عذاب جہنم کو چکھتے رہو۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اسی جہنم کی آگ کو چکھتے رہو۔ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، اپنی زندگیوں کو برباد کرنے والے، وقت کو ضائع کرنے والے، عمروں کو فنا کرنے والے جو اسراف کرنے والے ہیں، ان کے لیے کسی قسم کی نصرت کرنے والے یا مدد کرنے والے نہیں ہے، نہ ان کے کوئی شفاعت کرنے والا ہے، نہ ان کے کوئی نصرت کرنے والا ہے، ان کو کوئی عذاب جہنم سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے سرمایہ کو جو ہے وہ ضائع کیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ مومنون کی آیات ہے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، وہ لوگ جن کی زندگیاں برباد ہو گئی، جنہوں نے اپنے وقت کو ضائع کیا ہے اور زندگی کے سرمایہ کو ضائع کیا ہے، یہ بارگاہ الہی میں تقاضا کریں گے، خدا سے یہ آرزو کریں گے، رب ارجعونی، خدایا مجھے دنیا میں پلٹا دے، اعمل صالحا، کہ میں عمل صالح جو ہے نا وہ انجام دوں گا، لعلی اعمل صالحا، شاید میں جا کے دنیا میں نیک عمل بجا لاؤں گا، نیک ہو جاؤں گا، مومن ہو جاؤں گا اور بہترین عبادات اور اعمال جو ہے انجام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیا جواب دیتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے دنیا میں بھیج دو، میری زندگی ضائع ہو گئی؟ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، ہرگز یہ ہونے والی بات نہیں ہے،
تم نے اپنی زندگی کو ضائع کیا ہے، یہ تمہاری منہ سے نکلنے والی بات ہے، تم دنیا میں جاؤ گے بھی تو پھر دوبارہ تمہاری زندگی کو برباد کرو گے۔ لہٰذا اسراف کے مصادیق میں سے مال کو ضائع کر دینا اور اپنے وقت کو ضائع کر دینا، خدا کی نعمتوں کو ضائع کر دینا، یہ اسراف کے موارد میں سے ہے، مصادیق میں سے ہے۔ روایت میں آیا ہے ایک بدترین اسراف جس کے لیے بہت عقاب ہے اور عذاب ہے، اس اسراف کرنے والے سے خدا انتہائی مبغوض ہے اور ناراض ہوتا ہے، وہ اپنی جوانی کو ضائع کرنا۔ جوانی انسان کی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ وہ لوگ جو جوانی کی قدر نہیں کرتے، جوانی کی دولت کو معصیتوں میں، نافرمانیوں میں، لہو و لعب میں، کھیل کود میں ضائع کرتے ہیں، نہ جوانی کو محنت کرنے کے لیے، زحمت کرنے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے وہ صرف کرتے ہیں، نہ جوانی کے ذریعے سے وہ عبادت کرتے ہیں، بلکہ جوانیاں ضائع ہو جاتی، کسی کام میں نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا کی غضب ہے اور خدا ان سے بہت ناراض ہے۔ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یبغض الشاب الفارغ، خدا ان لوگوں سے، ان جوانوں سے بہت ناراض ہے، بہت غضبناک ہیں۔ الشاب الفارغ، وہ جوان جس کے وقت ضائع ہو گئے، فارغ ہے ہر چیز سے، نہ محنت، نہ زحمت، نہ کسب، نہ علم، کچھ نہیں، برباد ہو گئے جن کے وقت۔ ایسے لوگوں سے خدا بہت زیادہ ناراض ہے اور خدا کو بہت زیادہ بغض اور نفرت ہے۔ اس کے مقابل میں وہ جوان جس نے اپنی جوانی کے ذریعے سے دین کی خدمت کی، ماں باپ کی خدمت کی، بہترین طریقے سے کمایا، رزق حلال کمایا، جس رزق حلال کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچایا، اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچایا، دین کو فائدہ پہنچایا، یعنی جوانی کی نعمت کو خدا کی اطاعت میں جو ہے نا وہ خرچ کیا ہے۔ متعدد آیات میں اسراف کی مذمت کی گئی ہے اور اسراف سے جو ہے ہمیں بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک آیت صرف آپ کی زحمت تمام، ایک آیت آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں پروردگار عالم نے بنی آدم کو، بشر کو اور انسانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اے بنی آدم، جب تم مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہو تو اپنا آپ کو آراستہ کر کے، اچھے لباس کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ، پاکیزہ ہو کے مسجد میں جایا کرو، اور ساتھ ساتھ کلوا واشربوا، رزق الہی کو کھاؤ، جو چیزیں پینے کے لیے خدا نے تمہیں دیا ہے اس کو پیو، کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، لیکن ایک بات خیال رکھنا، گناہ کے دائرے میں نہ جانا، حد سے گزر نہ جانا، ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا۔ اگر اسراف کرو گے تو پھر گناہ کے دائرے میں چلا گیا، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، وہ لوگ جو اسراف کرنے والے ہیں ان کو خدا پسند نہیں کرتے، ان کو خدا دوست نہیں رکھتے۔ لہٰذا کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، لیکن اگر کھانے میں پینے میں اسراف کرو گے تو یہ معصیت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب اور عقاب ہے۔ اب باقی آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنی تھی، ان سے آگاہ کرنا تھا، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، مال خدا کو ضائع کرنا اور اپنے وقت کو ضائع کرنا، اپنی زندگی کو ضائع کرنا، یہ شرعی اصطلاح میں اس کو اسراف کہلاتے ہیں، اور بزرگ گناہوں میں سے ایک اسراف ہے۔ اسراف دنیا میں فقر اور غربت کا سبب ہے اور آخرت میں عذاب اور عقاب کا سبب ہے۔ اس بزرگ گناہ سے اجتناب کیجیے، خدا کی نعمتوں کی قدر کیجیے، اپنی زندگی کی قدر کیجیے، نعمتوں کو خدا کی اطاعتوں میں، اپنی زندگیوں کو خدا کی بندگی میں، خلق خدا کی خدمت میں، ماں باپ کی اطاعت میں گزاریں، تو پھر آپ کی دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے۔ پروردگارہ، ہمیں تیری عبادت کرنے کی، اطاعت کرنے کی، اسراف جیسے عظیم گناہ سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں رزق کی، نعمتوں کی قدر کرنے کی، اپنی جوانی اور اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا پروردگار، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔